سورہ المؤمن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 47 اور 48۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ اور جب یتحاجون بحث کریں گے فی النار دوزخی آپس میں، فیقول الضعفاء پس کہیں گے کمزور، للذین استکبروا متکبرین سے، انا کنا بے شک ہم تھے، لکم تمہارے، تابعاً پیروکار، فہل انتم پس ہے تم کے پاس، مغنونا کہ تم کم کر سکو، انا ہم سے، نصیبا من النار آگ کا کچھ حصہ۔ قال الذین استکبروا جواباً کہیں گے متکبرین، انا کل فیہا ہم سب اس میں ہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قد تحقیق حکم فیصلہ فرما چکا ہے، بین العباد بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار اور پھر وہ کہیں گے لخزنتی جہنم کے محافظین سے، ادعوا ربکم تم اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے، یومن ایک دن، من العذاب عذاب کو۔ جب کفر کے سردار اور ان کے متبعین سبھی جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، تو جو متبعین ہیں وہ اپنے سرداروں سے بحث کریں گے۔ متبعین اپنے سرداروں سے بحث کریں گے، ہم نے تو دنیا میں تمہاری پیروی کی، تمہارے کہنے پر کی، تمہاری باتوں میں آ کر کی، اور دنیا میں تم ہمیں یہی کہتے رہے کہ ہماری پیروی کرو، ہم تمہیں بچا لیں گے، اور آج بتاؤ کہ آگ کا کوئی حصہ ہم سے کم کر سکتے ہو؟ سیاست سے لے کر مذہب تک یہ سب کو دعوت ہے۔ ہم سیاسی لحاظ میں بھی بغیر سوچے سمجھے پیروکار بن جاتے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے بھی ہم بغیر سوچے سمجھے پیروکار بن جاتے ہیں۔ بیعت اس کی کرنی چاہیے جو شریعت کا صحیح پابند ہو، جو نماز نہیں پڑھتا، جسے غسل کے فرائض نہیں آتے، جسے سنن کا علم نہیں ہے، جو قرآن دیکھ کر بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، حدیث کو دیکھنا، حدیث کو ٹٹولنا، حدیث پڑھنا، حدیث سمجھنا یہ تو دور کی بات ہے۔ قرآن جو ایک مومن کے لیے بنیادی کتاب ہے، وہ اس کو بھی دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا، ہم اسے بھی اپنا شیخ بنا لیتے ہیں۔ طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، شریعت پر کامل اتباع کا نام طریقت ہے، ورنہ طریقت کوئی الگ فن نہیں ہے
کیا آپ کہیں گے کہ طریقت کوئی الگ فن ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سیدی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ 24 صفر کو آپ کا یوم وصال ہے، اسی ماہ میں شیخ طریقت سے کسی نے پوچھا میں نے کبھی آپ کی کرامت نہیں دیکھی، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے میرے پاس آتے ہوئے؟ اس نے کہا جی مجھے 10 برس گزر گئے آپ کے ارادت میں اور آپ کے پاس آتے ہوئے۔ فرمایا 10 سالوں میں مجھے کبھی سنت کے خلاف چلتے دیکھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے 10 سالوں میں ایک مرتبہ بھی اپنے آقا کی سنت کی مخالفت نہیں کی، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہے؟ تو طریقت کوئی الگ چیز نہیں ہے، طریقت کوئی الگ فن نہیں ہے، طریقت کوئی الگ شعبہ نہیں ہے۔ شریعت پر کمال اتباع یہ اصل میں طریقت ہے، ورنہ یہ جو جھوٹے پیروں کے پیچھے لگ کر آپ داڑھی نہیں رکھتے، جھوٹے پیروں کے پیچھے لگ کر آپ نماز نہیں پڑھتے، جھوٹے پیروں کے پیچھے لگ کر آپ اچھے اعمال نہیں کرتے، یہ جو جھوٹے پیر آپ کو جو ہے نا وہ غلط سبق بڑھاتے ہیں، بس تم میرا مرید ہو گیا، اب تم جان میں جانے، تو وہ پیر بھی جہنم میں ہوگا، آپ بھی جہنم میں ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ جو خود نہیں بچ سکے گا وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ تو متبعین بھی، پیروکار بھی جہنم میں اور سرداران بھی جہنم میں۔ اب وہ آپس میں جہنم میں الجھیں گے۔ ہم تو انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تابع دار تھے، تمہاری ہر بات کو مانا، تسلیم کیا۔ فہل انتم مغنون، آج ہے تمہارے پاس طاقت، نصیبا من النار، کہ ہم سے کچھ آگ کم کر دو، مکمل تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ تو کر دو۔ اچھا وہ جو متبعین ہیں نا، پیروکار، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے آج۔ اب یہ سوال پھر کیوں کیا؟ یہ سوال ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے، پتا انہیں بھی ہے کہ یہ آج کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حسرت کو بڑھانے کے لیے پھر وہ یہ سوال کریں گے کہ آج تم کوئی آگ ہم سے کم کر سکتے ہو؟ آگے سے وہ کیا جواب دیں گے؟ انا کل فی النار، ہم سب دوزخ میں ہیں، تو اگر ہمارے پاس بچانے کا اختیار ہوتا تو میں اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ وہ میں نے ایک لطیفہ غالباً مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کو پہلے بھی سنایا تھا۔ مولانا ابو نور بشیر رحمت اللہ علیہ ہمارے سیالکوٹ کے علاقے کا ایک ہے کوٹلی لوہارا، وہاں کے یہ بزرگ تھے اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے، سینکڑوں کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سچی کہانیاں، تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک صاحب نا وہ جن کو قابو کرنے کے لیے وظیفہ کر رہے تھے۔ اچھا وہ کھیتوں میں چلے جاتے اور وہ عمل کرتے رہتے، سبق اپنا پڑھتے رہتے، تو ایک دن ایک تربوز پھٹا اور اس سے جن نکل آیا، اور جن نے اپنے انداز میں کہا کیا حکم ہے میرے آقا؟ ایک لمحے کے لیے جھرجھری لی، پھر اسے یقین آ گیا میرا وظیفہ کمال کو پہنچ گیا، یہ جن وہی ہے جس کو میں قابو کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا بڑی تنتناہٹ سے کہا حکم یہ ہے میرے لیے ایک مکان بنا دو۔ تو وہ جن ہنس کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اگر مکان بنانے کی ہمت ہوتی تو خود تربوز میں رہتا، اگر میرے پاس مکان بنانے کی ہمت ہوتی تو میں خود تربوز میں ہوتا، میں اپنے لیے نہ بناتا۔ تو وہ سردار بھی کہیں گے کہ اگر جہنم سے بچانے کیا کوئی راستہ ہمارے پاس ہوتا تو آج ہم خود جہنم میں کیوں ہوتے؟ انا کلن فیہا، جبکہ سچی بات ہے کہ ہم سب اس میں ہیں، تم بھی ہو ہم بھی ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، کس کو کیا سزا دینی ہے، کس کو کیا جزا دینی ہے، کس کو کیا درجہ دینا ہے، کس کو کیا درقت دینی ہے، کس کو کتنا نیچے لے کر جانا ہے، کس کو کتنا بلند کرنا ہے، اب ہمارا رب یہ سارے فیصلے سنا چکا ہے۔ وہ اپنے تمام فیصلے سنا کر فارغ ہو گیا، اب اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اب جب وہ مایوس ہو جائیں گے نا اپنے سرداروں سے تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ جنت جہنم کے محافظین سے بات کریں گے، وہ کفر کے سرداروں کے پیروکار وہ جہنم کے محافظین سے بات کریں گے، کیا کہیں گے؟ ادعو ربکم، تم اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا، عذاب سے نکالے تو نہ لیکن کم از کم ہم سے عذاب ہلکا کر دے ایک دن کے لیے۔ کیوں؟ جہاں وہ ہوں گے وہ ہولناک منظر ہو، جہاں وہ ہوں گے وہاں شدید ترین عذاب ہو رہا ہوگا، جہاں وہ ہوں گے وہاں سخت ترین اذیت ہوگی، جہاں وہ ہوں گے وہاں شدت عذاب اتنی ہوگی کہ ایک دن بھی عذاب کا ہلکا ہو جانا ان کے لیے غنیمت ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ دعا کرو اللہ یہاں سے ہمیں نکال دے، انہیں پتہ ہے یہاں سے آپ نکل نہیں سکتے، اب کہیں گے یخفف عنا، ہمارا رب ہم سے ہلکا کر دے، یومن، ایک دن، عذاب النار، آگ کا یہ عذاب، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہلکا نہیں ہوگا عذاب، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھنا، ایمان کے بعد سب سے بنیادی چیز ہے شریعت کی اتباع۔ ہم بہت غلط سمت میں چل پڑے، ساری زندگی ہم اتباع سنت کی طرف نہیں آتے اور بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بخشا جاؤں گا۔ ہاں، اللہ اپنے فضل سے بخش سکتا ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، انجام کار اللہ کے پاس ہے، عامل کا بھی، کامل کا بھی اور گناہگار کا بھی، لیکن ظاہر کے اسباب پر بھی تو دھیان دینا ہے نا کہ نہیں؟ آپ دریا کے کنارے جا کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں جی بس میرا یقین ہے میں دریا عبور کر جاؤں گا، کشتی آئے یا نہ آئے، تو ہمت کے تین راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ اگر واقعی یقین ہے تو پاؤں رکھو، پتہ چل جائے گا پار جاتے ہو یا نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر تمہارا دل ڈولتا ہے پاؤں رکھنے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو نظریہ رکھتے ہو اپنے نظریے میں تم کامل نہیں ہو، تو محض بھڑک مت مارو۔ اگر بغیر اتباع کے جنت کا حصول ممکن ہوتا تو یارو صحابہ جانیں دے دیتے۔ صحابیت سے بڑا درجہ تو کوئی نہیں ہے نا، جنہوں نے ایک نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات طیبہ میں دیکھا اور پھر ساری عمر اس عقیدے پر قائم رہے، کیا یہ کم نہیں ہے؟ چلو میں اس کو بھی ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ لیتا ہوں۔ جن کو میرے آقا نے بشارت جنت دے دی، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے بدر والو اللہ تم سے راضی ہو گیا، جو جی چاہے کرو، کیا بدر والوں نے بدر کے بعد نمازیں چھوڑ دیں؟ کیا بدر والوں نے بدر کے بعد داڑیاں مڈوا دیں؟ کیا بدر والوں نے بدر کے بعد اپنا حلیہ جو نا وہ چینج کر لیا؟ کیا بدر والوں نے بدر کے بعد اپنی زندگی کا رخ موڑ لیا؟ نہیں، وہ کیا ہوا؟ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگے۔ تو اپنا ظاہر درست کرو، ظاہر کو درست کرنے کے بعد پھر باطن کی دعا اللہ سے کرو، اور یہ سرکار کی تعلیمات بھی ہیں۔ آقا کریم نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ دعا؟ فرمایا ہاں، دل رب العالمین کی دو انگلیوں قدرت کے درمیان ہے، دو کے درمیان ہے، یوں سرکار نے انگلیاں بلند فرمائی، فرمایا ان دو کے درمیان ہے قلب انسان۔ اللہ تعالی عز و جل پلٹ دے
تو گیا تہیں طرف پلٹ دے تو ثابت قدم رہا. تو دعا کیا مانگنی چاہیے؟ میں نے اپنا ظاہر اچھا کر دیا، میں نے اپنا ظاہر شریعت کے مطابق کر لیا، میں نے اپنی شکل بنا لی، میں نے اپنا سب کچھ کر لیا، اب باطن میرے اختیار میں نہیں، مولا یہ تو بدل دے. سیدی داتا علی اجمیری کشف المحجوب میں اسی لیے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رونا نہیں آتا نا تو نہ رو، لیکن کم از کم رونے کی شکل تو بناؤ نا. فرمایا رونے کی شکل بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل پر بھی رحم فرما جائے گا. اور تم رحم شکل بھی نہ بناؤ، رو بھی نہ، اور اس کے بعد بھی پھر کہو رحم کی اپیل ہے، تو پھر رحم کی اپیل پھر ایسے ہی ہے نا. اس لیے اپنے ظاہر کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے ظاہر کو شریعت کے تابع کر لو، پھر باطن کی اللہ سے امید بھی رکھو، دعا بھی کرو. تو انہوں نے ساری زندگی سرداران کفر کی تباہ کی، اور پھر سرداران کفر بھی جہنم میں گئے اور وہ بھی جہنم میں. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے نہیں